شکار۔ میں ہمیشہ لوگوں کو مثبت انداز فکر اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ بدترین حالات میں بھی کوئی نہ کوئی مثبت اور امید افزا بات لوگوں کے سامنے رکھنا میری عادت ہے۔ پچھلے دنوں ایک عزیز دوست نے میری اس عادت پر مجھے اردو کے ایک بڑے مزاح نگار کی مثبت انداز فکر پر تبصرہ اس طرح سنایا کہ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا۔ وہ شخص جان بچانے کے لیے دیوانہ وار بھاگا اور ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے شیر آیا اور اسے درخت پر چڑھا دیکھ کر غصے سے دہاڑنے لگا۔ اب ایسے میں وہ شخص ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ تو یہ مثبت انداز فکر کی ایک مثال ہے۔ میں یہ بات سن کر بہت محظوظ ہوا، پھر ان کی صحیح کرتے ہوئے عرض کی کہ مثبت انداز فکریہ نہیں کہ انسان شیر کی موجودگی میں درخت سے ارد گرد کے دلکش نظارے دیکھ کر لطف اندوز ہو۔ در حقیقت مثبت انداز فکر اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے شیر لگا تھا، چیتا نہیں۔ چیتا اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ وہ آپ کو درخت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ کس طرح آپ درخت پر چڑھ بھی جاتے، وہ شیر کی طرح نیچے کھڑے ہو کر دہاڑنے کے بجائے درخت کے اوپر چڑھ کر آپ کو چیر پھاڑ دیتا۔ اس زمن کی آخری بات یہ ہے کہ بھوکا شیر زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ جلد یا بعدیر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل جائے گا، جس کے بعد جان بچانے کا پورا موقع مل جائے گا۔ میرا یہ جواب ایک لطیف بات کا لطیف جواب ہی نہیں، در حقیقت اس کی وضاحت بھی یہ ہے کہ مثبت انداز فکر در حقیقت کیا ہوتا ہے۔ مثبت انداز فکر اپنے مسائل کو بھول کر بے فکری کے ساتھ جینے کا نام نہیں۔ اس طرح یہ بے حس ہو جانے یا ہر مشکل کو نظر انداز کر کے اچھی امیدیں رکھنے کا نام بھی نہیں۔ مثبت انداز فکر دراصل گہرے غور و فکر اور تجربے کے بعد ان مثبت حقیقتوں کو دریافت کر لینے کا نام ہوتا ہے جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اگر نہ ہوں تو ہمارے حالات بد سے بدترین کی طرف گامزن ہوتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ غربت اور تنگ دستی کے ہاتھوں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے حالات کا دکھڑا روتے رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ زندگی، صحت، اعضاء کی سلامتی وغیرہ وہ نعمتیں ہیں جو الحمدللہ ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے۔ وہ اپنے منفی انداز فکر کی بنا پر پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ غربت کے ساتھ جب بیماری گھر میں داخل ہو جائے تو مالی بحران سنگین سے سنگین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ لوگ پریشانی کے بجائے جو ملا ہے اس پر قناعت کی راہ اختیار کرتے تو اپنی صحت ہاتھ سے نہ گنواتے۔ مزید یہ کہ وہ منفی حالات کا رونا روتے رہنے کے بجائے انہی حالات میں موجود امکانات کو استعمال کر کے مالی ترقی کے مواقع پیدا کر سکتے تھے۔ میں اس بات کو مختصر اس طرح بیان کرتا ہوں کہ آنکھیں مواقع دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، مسائل پر آنسو بہانے کے لیے نہیں۔ جو شخص اپنے حالات پر رو رہا ہو اس کے آنسو اس کی آنکھوں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ ارد گرد کچھ دیکھ سکے۔ اس کے لیے حوصلہ کر کے صبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر آنکھیں ترقی کے مواقع دیکھتی ہے اور مسائل کے باوجود ملے ہوئے امکانات کو تلاش کر لیتی ہے۔ یہی معاملہ اجتماعی معاملات کا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جنرل شاہ مشرف کی پالیسیوں اور اقتدار سے بہت نالاں تھے۔ وہ جنرل صاحب کی پالیسیوں پر روتے رہے مگر یہ نہیں دیکھ سکے کہ جنرل صاحب کے دور میں ملک کی معاشی معاملات بہت بہتر تھے۔ بعد میں جو حکومت آئی اس نے نہ صرف جنرل صاحب کی پالیسیوں کو جاری رکھا بلکہ معاشی طور پر بھی ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج بھی ہمارے برے حالات میں خیر کے کئی پہلو تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے اور اب 5 سال بعد یہ موقع آ چکا ہے کہ لوگ اگر حکومت سے نالاں ہیں تو وہ تبدیلی کے لیے اٹھیں، خود بھی گھر سے نکلیں، دوسروں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکالیں اور حکومت بدل دیں۔ بندوق اٹھانے اور احتجاج میں مار کھا کر حکومت بدلوانے کی کوشش کرنے کے مقابلے میں یہ تبدیلی کا بہت آسان طریقہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی محفلوں اور فیس بک کے صفحات میں دل کی بھڑاس نکالتے رہیں اور معاشرے میں تبدیلی خود بخود آ جائے گی، تو یہ منفی انداز فکر ہے۔ منفی انداز فکر کی تعریف ہی یہی ہے کہ یہ منفی چیزوں کو دیکھنے رہنے
اور موقع ملنے پر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنے کا نام ہے۔ شروع میں بیان کیے گئے واقعے میں اس کی تمثیل یہ ہے کہ شیر کے جانے کے بعد بھی وہ آدمی درخت پر چڑھا رہے اور کسی محفوظ جگہ پر جانے کی کوشش نہ کرے، جبکہ مثبت انداز فکر بدترین حالات میں موجود امکانات کو تلاش کرنا اور موقع ملنے پر انہیں استعمال کرنے کا نام ہے۔ ہماری قوم اور خاص کر ہمارے نوجوان کو یہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر انفرادی زندگی میں کوئی خیر آس پوسٹ نہیں۔ اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے رہنمائی کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔